بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی ضروری اور اہم خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس سے کہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے۔ آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ خبریں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی خبر سعودی عرب میں کنواں کھودنے والے غیر ملکیوں کے لیے ہے کہ سعودی عرب کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب کے اندر جو کنواں کھودنے کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس اس کام کے لیے مشینیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے انوائرمنٹل سیکیورٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بغیر لائسنس کے کوئی کنواں نہیں کھود سکتا ہے، اور جس کے پاس بغیر لائسنس والا کنواں ہے اسے بند کر دیں۔ لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ جو غیر قانونی طریقے سے کنواں کھود کر اس سے پانی وغیرہ نکال رہے ہیں، جیسے وہاں پر مزرعہ وغیرہ ہیں، وہاں پر پانی ڈالنے کے لیے کئی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی میں کل مدینہ منورہ کے اندر 3 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے پاس کنواں کھودنے کی مشین تھی، اور وہ بغیر لائسنس کے غیر قانونی طریقے سے مدینہ منورہ کے مرکز العیش میں کنواں کھود رہے تھے۔ اس کے بعد ان پاکستانیوں کو اریسٹ کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے اندر جانے والے عمرہ کرنے والوں کے لیے دیکھیے، ابھی تک عمرہ ویزا والوں کے لیے سعودی عرب میں کچھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ مخصوص ہوتے تھے جہاں پر یہ لوگ جا سکتے تھے۔ اس میں حج اور عمرہ منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ دوسرے ملکوں سے عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں گے وہ سعودی عرب کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے عسیر ریجن سے آئی ہے۔ سعودی عرب کے عسیر ریجن کے درمیان ایک گھاٹی ہے جس کا نام ہے شار، اور وہاں پر بہت زیادہ بندر ہیں، تو انہی بندروں نے کل ایک ٹرک ڈرائیور کے اوپر حملہ کر کے اسے لہو لہان کر دیا، اسے زخمی کر دیا، اتنا زخمی کر دیا کہ اسے ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچانا پڑا، کیونکہ وہاں پر بندروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے حادثات وہاں پر ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں پر اپنی گاڑیاں نہ روکیں یا پھر بہت احتیاط سے وہاں پر جائیں۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے اندر ورکروں کا جو ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے وہ کس کس کنڈیشن میں کینسل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں سعودی عرب کے ہیلتھ انشورنس کونسل نے ایک اپڈیٹ دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ورکروں کا انشورنس بنتا ہے وہ انشورنس کمپنی یا کفیل کے ذریعے بنتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس انشورنس سے ملنے والی بینیفٹ جو ہوتا ہے جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ورکر کسی کمپنی یا کفیل کے پاس ٹرانسفر لے لیتا ہے تو بھی کام کے نہیں رہتی ہے، اسے بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورکر اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو کمپنی کو اس کا بھی انشورنس بنوانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگلی اپڈیٹ دبئی کی ہے۔ دبئی کی ایک کمپنی کے ورکر نے اپنی کمپنی سے 4,57,000 درہم چوری کر لیا، جس کی کمپلین اس کے مالک نے پولیس اسٹیشن میں کر دیا۔ اس پر ورکر کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی مجھے اپنی نوکری سے ہٹانا چاہتے تھے، اپنی کمپنی سے نکالنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے غصے میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا کہ کمپنی کا رکھا ہوا پیسہ چوری کر لیا، جس پر عدالت نے اس ورکر کو یہ حکم دیا کہ سارا پیسہ کمپنی کو لوٹا دیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آپ نے چوری کیے ہیں، آپ نے مجبوری میں کی ہے یا غصے میں، اسے نہیں دیکھا جائے گا، جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کے ساتھ میں کسی بھی طرح کی کوئی ناانصافی ہو رہی تھی تو اس کے لیے آپ کو مکتب العمل جا کر کے وہاں پر کمپلین کرنا تھا، تو یہ عرب کے اندر بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ معلومات جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر پوچھا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر کئی سالوں تک پہلے رہے ہیں لیکن وہ اپنے ملک میں ہیں۔ اب وہ اپنے ملک کے اندر جو پرانے کاغذات تھے اس پر نام کچھ اور تھا، اور جو نئے کاغذات انہوں نے بنوائے ہیں اس پر نام کچھ اور کرایا گیا ہے۔
फिर ये समझ लीजिए कि उन्होंने अपना नाम बदलवा लिया है, तो अब दूसरे नाम के साथ मैं दूसरे पासपोर्ट से क्या वो सऊदी अरब के अंदर दोबारा एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो इस पर जवाजात का कहना है कि सऊदी अरब में जाने वाला कोई भी हो, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह खिलाफ वर्जी नहीं है, उसे डिपोर्ट नहीं किया गया है, उसे कोर्ट की तरफ से ब्लैक लिस्ट करके मुल्क से बाहर नहीं भेजा गया है, या उसके ऊपर कोई केस वगैरह भी नहीं है, यानी उसे मुल्क से जबरन बाहर न भेजा गया हो और वो लीगल तरीके अपने मुल्क गया है, तो वो कभी भी सऊदी अरब के अंदर आ सकता है। यानी नाम बदलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम बदलवाने के एक पूरा तरीका है जो इंडिया के अंदर है। उसके लिए अगर आप अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसे अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, तो उसके आगे की जो कार्रवाई है वो पूरी होगी, तो ये लीगल हो जाता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं या रिन्यूअल करवाते हैं तो आप उस पासपोर्ट के जरिए इस मुल्क में जा सकते हैं जिस मुल्क में आप पहले दूसरे नाम से गए थे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।